نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الکافرون سورۃ الماعون کے بعد اتری، 6 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، 26 کلمات ہیں اور 94 حروف ہیں۔ یہ 2 اخلاص والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ جیسے معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو اسی طرح الکافرون اور قل هو اللہ دونوں کو اخلاصین کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہے۔ اور اس صورت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر روز فجر کی 2 سنتوں میں، مغرب کی نماز کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں ان کی 2 رکعتوں میں، وتر کی دوسری رکعت میں اور طواف کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں، یعنی روزانہ فجر کی 2 سنتوں میں سے پہلی رکعت، مغرب کی 2 سنتوں میں سے پہلی رکعت، وتر کی 3 رکعتوں میں سے درمیانی رکعت، طواف کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت بھی آپ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے ہیں۔ اور یہ سورت مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو پیغام پہنچا دیا، حجت تمام ہو گئی، تو اتمام حجت کے طور پر آپ نے ان کے ساتھ اظہار برات کیا۔ قل آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون اے کافرو، یعنی آپ کو کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اے کافرو، یعنی اے مشرکین مکہ، لا اعبد، نہ میں عبادت کروں گا یا نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کن کی عبادت کرتے تھے وہ؟ بتوں کی۔ جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ ولا انتم، اور نہ تم، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ ولا انا، اور نہ میں، عابدن، عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن بتوں کو تم پوجتے ہو میں ان کو آئندہ بھی کبھی پوجنے والا نہیں ہوں۔ عابدو مضارع کا صیغہ ہے اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نہ کرتا ہوں نہ کروں گا، اور پھر عابدن اسم فاعل ہے، کرنے والا ہی نہیں ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطالب کی تکرار بہت ہے۔ قرآن مجید میں دیگر صورتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کلمات کی بہت تکرار ہے، جیسے سورۃ الرحمن میں 31 بار آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی طرح سورۃ المرسلات میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور اسی طرح ایک اور صورت میں سورۃ القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اسی طرح کچھ اور صورتوں میں بھی الفاظ کی تکرار اور آیات کی تکرار بار بار ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لا اعبد ما تعبدون، اور پھر ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی ولا انتم عابدون ما اعبد کی تکرار جو ہے وہ 2 بار ہوئی ہے۔ اور اسی طرح جو لا اعبد ما تعبدون اور لا انا عابد ما عبدتم معنی کے اعتبار سے متکرر بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تکرار لفظی ہے، اور تکرار لفظی جو ہے وہ تکرار معنوی پر دلیل ہوتی ہے، یعنی اگر الفاظ دہرائے جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ معنی کو بھی دہرایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات حال کو بیان کر رہی ہے اور ایک مستقبل کو، یعنی میں اب بھی نہیں کر رہا اور آئندہ بھی نہیں کروں گا، کرنے والا ہی نہیں ہوں، ڈٹرمنیشن کا اظہار ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ کفار ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو کوئی مومن شریک کرے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ان کا دین کیا تھا؟ دین شرک تھا، یعنی تم اپنے دین کی پیروی کر رہے ہو اور میرا اپنا دین ہے، یعنی میرا دین تمہارے دین سے مختلف ہے، یہ ایک نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ بہت دفعہ آپ نے وحدت ادیان کی بات سنی ہوگی کہ ہر دور میں یہ کوششیں ہوتی رہتی ہیں کہ سارے دینوں کا ملغوبہ بنا کے ایک دین بنا لیا جائے۔ باقی سارے تو اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن اس میں اسلام شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کیا کہ دین اسلام باقی ادیان سے مختلف ہے، اور صرف مختلف نہیں بلکہ
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. تو بات یہ ہے کہ یہ دین باقی ادیان پر غالب ہونے کے لیے ہے، کیونکہ یہ الہامی دین ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. صرف یہ وہ واحد دین ہے کہ جس کی کتاب اور جس کی تاریخ محفوظ ترین ہے، جس کتاب میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اس مقابل کی کوئی کتاب کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس دین کے لانے والے پیغمبر کی تاریخ حرف بحرف محفوظ ہے، آپ کی سیرت محفوظ ہے، آپ کے بولے ہوئے الفاظ کو لاکھوں کی تعداد میں افراد نے مل کر محفوظ کیا ہے. پوری ایک تاریخ ہے اس کی، اور اس معاملے میں کوئی دوسری قوم اس کے مقابل نہیں. لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سچائی کسی مشکوک چیز میں شامل کر دی جائے. سچائی تو روز روشن کی طرح واضح ہے، الگ ہے. اندھیرا اندھیرا ہے اور روشنی روشنی ہے. سورۃ الزمر میں آتا ہے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا کسی اور کی میں عبادت کروں، اس کا تم مجھے حکم دیتے ہو اے جاہلو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص ایک اللہ کو ماننے والا ہو پھر وہ ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لے. اور دین کا ایک مطلب جزا بھی ہے، یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو تم اپنی جزا پاؤ گے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی جزا مجھے ملے گی. لہذا تم اپنے طریقے پر ہو، میں اپنے طریقے پر ہوں. ہر ایک اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. سورۃ یونس میں بھی آتا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. کیا معنی ہے اس کا کہ اگر وہ تجھ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل. تم اس سے بری ہو جو میں کر رہا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو. سورۃ القصص 55 میں بھی آتا ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. جب 13 سال تکلیفیں اٹھا کر یک طرفہ پیغام پوری طرح پہنچا دیا تھا اور اس کے بعد کہا ہم نے پیغام پہنچا دیا، اب جو تمہیں کرنا ہے کرو. پیغام پہنچائے بغیر ایسی بات کسی سے نہیں کر سکتے جب تک میسج کنوے نہ کر دیا جائے. کسی کو اس کے عمل کے لیے اسی وقت چھوڑیں گے نا کہ جب آپ نے اس کو اچھے برے کا سارا فرق بتا دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے بچے کو سب کچھ سمجھانے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں جو وہ بالکل نہ مانے، اب جو تمہارا دل چاہے کرو، میں نے تم کو بتا دیا. اور دوسری بات یہ کہ کفار مکہ کو ایک طرح سے مکمل طور پہ مایوس کر دیا گیا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نہ کسی طرح سے دباؤ ڈالا جائے گا تو یہ کمپرومائز کر لیں گے اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے. اور اس کے لیے وہ ڈیلیگیشن کی شکل میں آئے بھی تھے کہ آپ صرف ان پر ہاتھ رکھ دیں، ہم آپ کا دین قبول کر لیتے ہیں. کہا گیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے اور وہ حق اور باطل کا فرق واضح کرنے کے لیے آئے تھے. اور اگر آپ اپنا یہ مشن مکمل نہ کرتے اور کسی بھی طرح کمپرومائز کر لیتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا؟ آج ہمارے سامنے خیر اور شر کے پیمانے واضح نہ ہوتے، ہم فرق نہ کر پاتے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے، کیا اچھا اور کیا برا ہے. تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ دین اسلام اور غیر دین ایک نہیں ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. جی ہاں، یہ دین خالص ہے، کسی اور چیز کی آمیزش اس میں ہو نہیں سکتی، کی نہیں جا سکتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.